أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، میں آج پہلی مرتبہ آپ کی مسجد جامع مسجد ابراہیم میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ برادر اکبر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاذ العلماء
حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب، وہ میری مسجد میں وہاڑی جمعہ پڑھانے گئے ہیں، میں ان کی مسجد میں پڑھا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد 26واں پارہ ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ موضوع ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اس قدر لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہم عمل چاہے چھوٹا کریں یا بڑا کریں، چاہے جتنا مرضی خلوص سے کریں، اور ہم اس میں جتنا مرضی وقت پیسہ خرچ کر لیں، لیکن اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، نبی پاک کی اطاعت میں نہیں، نبی پاک کی فرما برداری میں نہیں، وہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ مسلم کے الفاظ بھی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ ہر وہ عمل جو نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میری عادت ہے، اللہ کی توفیق سے کوئی ساتھی پرانے مجھے جانتے ہیں، بیٹھے ہیں میرے سامنے، ایک تو موضوع سے باہر بات نہیں جائے گی انشاءاللہ، نمبر 2 بے دلیل بات نہیں ہوگی، من گھڑت ضعیف روایات بیان کرنے کا نہ عادی ہوں نہ رب توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جس عمل پر نبی پاک کی سٹمپ لگے گی، نبی پاک کی مہر لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی وہی ہوگا۔ اور اگلی بات، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں، ہر انسان کی خواہش ہے میں کامیاب ترین شخص بن جاؤں، اور ہر انسان چاہتا ہے مجھ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، ہر انسان چاہتا ہے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، جنت کا حقدار بن جاؤں۔ ہر مومن کی یہ چاہت ہے رب مجھے جنت بھی دے دے، اور جنت کے اندر انبیاء کا، صلحاء کا، شہداء کا ساتھ مل جائے، پڑوس مل جائے، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سارے انعامات، یہ سارے مقامات، یہ ساری عظمتیں نہ تو دنیا کے لیڈر کی لیڈری سے ملیں گے، نہ کسی سیاستدان کی سیاستدانی سے ملیں گے، نہ کسی جاگیردار کی جاگیرداری سے ملیں گے، اور نہ ہی کسی امام کی تقلید کرنے سے ملیں گے۔ یہ سارے انعامات، یہ سارے مقامات اگر ملیں گے تو صرف اور صرف
मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने से मिलेंगे। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? आइए अल्लाह का कुरान सूरा नूर 18वां पारा। हर इंसान चाहता है मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊं, हदायत याफ्ता बन जाऊं, तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं हदायत याफ्ता कौन है? फरमाया व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लोगे, हदायत याफ्ता बन जाओगे। और हर इंसान चाहता है मुझ पे अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। सूरा आले इमरान 4था पारा है। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, फरमाया वातीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तुम पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। और हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। और दुनिया में हम कामयाब किसको कहते हैं? हम कहते हैं जिसके पास रुपया पैसा दिरहम दिनार ज्यादा आ जाए, दुनिया का मालो दौलत ज्यादा आ जाए, फैक्ट्रियों मार्केटों गाड़ियों का मालिक बन जाए, वो बड़ा कामयाब नहीं। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। 22वां पारा है, सूरतुल अहज़ाब का आखिरी रकू है। अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिल्लाह व रसूला फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की, वो सिर्फ कामयाब ही नहीं, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर गया। और मेरे भाइयों, हर मोमिन चाहता है मुझे जन्नत का मकाम मिले, जन्नत का ठिकाना मिले। आइए 4था पारा है, सूरा निसा का 2रा रकू खत्म हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, अल्लाह फरमाते हैं हम उसको ऐसी जन्नत का दाखिला देंगे जिस जन्नत के नीचे से दूध की शहद की नहरें चलती होंगी। और हर मोमिन चाहता है रब मुझे जन्नत भी दे दे, जन्नत के अंदर अंबिया का, सुलहा का, शुहदा का साथ मिल जाए। आइए कुरान का 5वां पारा है, सूरा निसा है। अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की, अल्लाह फरमाते हैं हम जन्नत के अंदर उन लोगों का साथ नसीब करेंगे जिन पर हमने इनाम किया है। अल्लाह वो इनाम याफ्ता हस्तियां कौन सी हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीन, अंबिया का साथ मिल जाएगा, बस सिद्दीकीन, सहाबा किराम का सिद्दीकीन का साथ मिल जाएगा, बस शुहदा, शहीदों का साथ मिल जाएगा, बस सालिहीन, अल्लाह के वलियों का, नेक लोगों का साथ मिल जाएगा। और इब्राहिम मस्जिद में आने वालों, आगे रब ने क्या कहा? वह हसुन उलाइका रफीका, जिन लोगों को जन्नत भी मिल जाए, जन्नत के अंदर इन हस्तियों का साथ मिल जाए, उनको और क्या चाहिए? इससे बेहतर कोई साथ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई रफाकत नहीं हो सकती। और मेरे भाइयों लाहौरियों, दुनिया में किसी दुनियादार को डिफेंस में कोठी मिल जाए, अच्छी सोसाइटी में, और उसका हमसाया कोई एमपी एमएनए हो या कोई वजीर हो, तो वो दुनियादार बंदा, दुनियादार चौधरी का
पड़ोसी बन के खुशियों से भूला नहीं समाता। कहता देख के बात करना, मैं फलां का पड़ोसी हूं, फलां का हमसाया हूं, फलां वजीर मेरा महल्लेदार है, फलां वजीर का मैं पड़ोसी हूं। ये दुनिया के वजीर का पड़ोसी बन के खुशियों से भूला नहीं समाता, लेकिन उस बंदे की खुशियों के क्या कहने होंगे जिसको अल्लाह मकान अपनी जन्नत के अंदर अता करेगा और पड़ोसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का बना देगा, अबू बकर उमर का बना देगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बना देगा। और मेरे भाइयों, उसको इनामात ऐसे नहीं मिलेंगे। मौजू याद रखना है, क्यों? जिसने नबी की इताअत की होगी उसी को यह मकाम मिलेगा। ये तो अल्लाह का कुरान सुना आपने, 5-6 मकामात मुझसे सुने हैं। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इसी आयत की तफसीर ये नबी पाक की हदीस कर रही है। फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। आओ प्यारे भाइयों, आज ये भी फैसला कर ले, दुनिया में हर कोई ऐलान कर रहा है, चाहे कोई वहाबी कहलाने वाला है, बरेलवी देवबंदी सुन्नी कहलाने वाला है, चाहे कोई दूसरे मसालक से ताल्लुक रखने वाला है, हर कोई कहता है हम नबी पाक से प्यार करने वाले हैं, हम नबी पाक के मुहिब हैं, हम नबी पाक के आशिक हैं। हर कोई कहता है दावा मोहब्बत का कर रहा है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, किसी के दावे की बात नहीं कर रहा। आओ नबी पाक के फरमान से पूछ लेते हैं, नबी पाक का हकीकी मुहिब कौन है और दावे करने वाले कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, मेरे तरीके से प्यार किया, जिसने मेरे रवाज से प्यार किया, फकद अहब्बनी, गोया कि उस बंदे ने मेरी जात से प्यार किया। हकीकी मुहिब कौन हुआ? जो नबी की सुन्नत से प्यार करने वाला है। और अगर कोई कहता है मुझे नबी पाक से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन नबी पाक की बात नहीं मान सकता, इताअत नहीं कर सकता, रब्बे काबा की कसम, ये प्यार नहीं, ये फराड है। क्यों? मोहब्बत और इताअत लाज़िम और मलज़ूम की तरह है। अगर कोई कहे मुझे नबी पाक से प्यार है लेकिन इताअत नहीं कर सकता, वो भी झूठा है। और अगर कोई कहे मैं नबी पाक की बात तो मान लूंगा लेकिन प्यार नहीं, वो भी झूठा है। जिसको मोहब्बत नसीब नहीं उसको इताअत नसीब नहीं, जिसको इताअत नसीब नहीं कल क़यामत के दिन उसको नजात नहीं हो सकती। एक बात इस हदीस से यह साबित हुई कि हकीकी मुहिब कौन है? दावा करने वाला नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर नबी पाक की सुन्नत का रंग दिखाने वाला, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने वाला, खुशियों में, गमियों में, लैलो नहार में, सुबह शाम में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपने लेन देन में, हर अमल में वो सुन्नत से प्यार करता है। हकीकी मुहिब मुस्तफ़ा वही है और जन्नत का हकदार भी वही है, और जन्नत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी उसी को मिलेगा। क्योंकि बात इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। जो आयत के अंदर अल्फाज आए मिनन नबीयीन, तमाम अंबिया का जिक्र आया है, लेकिन आप कहेंगे बात इताअत मुस्तफ़ा की है। पहली तो बात है तमाम अंबिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है।
दूसरी बात फिर भी समझ ना आए, इस हदीस को सामने रख लें। फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, फकद अहब्बानी, गोया कि उसने मेरी जात से प्यार किया है। वमन अहब्बानी कान माई फिल जन्ना, और जिसने मेरी जात से प्यार किया मेरे साथ ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जन्नत भी मिलेगी, जन्नत के अंदर नबी पाक का साथ भी मिलेगा, लेकिन किनको? मौजू नहीं बोलना, बात को याद करके जाना है। कुछ आए हो लेकर जाओ, समझ के जाओ। कुछ लोग किस्से कहानियां सुनना बड़े पसंद करते हैं। आजकल हमारे स्टेजों की जीनत कई चुगतबाज बन गए हैं, रवायती मौलवी, अल्लाह उनके फितने से महफूज फरमाए। आप तो खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको एक आलिम दीन और शेखुल हदीस खतीब अता किया। बहुत उलमा उनकी तकरीर से मुतासर होते हैं, फायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे, सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत सुनी आपने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, और समझ के आया कि जब तक नबी पाक की इताअत नहीं करेंगे कोई अमल भी कबूल, जहन्नम से छुटकारा, जन्नत का दाखिला, रब की रहमत का हुसूल नहीं हो सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को रब ने ऐसे मकामात नहीं दे दिए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के अलकाब रब्बुल आलमीन ने दुनिया में ऐसे अता नहीं कर दिए। सहाबा किराम ने नबी पाक की इताअत व फरमा बरदारी कैसी की, नबी पाक के इशारों पे तन मन धन कुर्बान कर दिया। कितने ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने नबी पाक की मोहब्बत की खातर, नबी पाक की इताअत की खातर अपने बच्चे ज़बा करवा दिए। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन छोड़ दिए। कितने ऐसे हैं जिनसे घर भी छीन लिए गए, बीवी बच्चे भी छीन लिए गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इताअत पर आंच नहीं आने दी। सहाबा किराम की फरमाबरदारी, सहाबा की इताअत देखें और हमारी इताअत देखें। सहाबा वो थे कुरान सुनते फौरी अमल करते, एक आज सुनते, एक हदीस सुनते, वो सच्चे मुहिब थे, वो नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, वो सच्चे गुलाम थे। रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही नहीं उनके दिलों का इम्तिहान लेके दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए। वो कौन थे? हाय हाय, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए, मुझे याद आया हबीब माज़नी अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जिस्म के 360 टुकड़े करवा दिए। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ, उठाइए तबकात इब्ने साद, मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा दावेदार नबूवत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हबीब सफीर बन के जाता है, जाके नबी पाक की रिसालत की, अल्लाह की तौहीद की दावत देता है। ये कहता है मोहम्मद की रिसालत का तू इकरार तो कर रहा है, दावत दे रहा है, मेरी नबूवत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हजरत हबीब ने क्या जवाब दिया?
کہا یہ تیری باتیں میرے کانوں تک نہیں پہنچی. کیا مطلب؟ جو تو کہہ رہا ہے میں نہیں مان سکتا. کہتا ہے مسلمہ کہتا ہے حبیب میری نبوت کا بھی اقرار کر دے اچھا رہ جائے گا، ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. انسان کے 360 جوڑ ہیں، تیرا ہر جوڑ الگ کرا دوں گا اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا. حبیب مازنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتا ہے مسلمہ کس کو دھمکی لگا رہا ہے؟ ہم تو وہ ہیں اپنی جان نکال کر تلی پہ رکھی ہوئی ہے، اگر محمد کی حرمت پہ محمد کی محبت پہ چلی جائے تو اور کیا چاہیے. یہ دھمکیاں کسی اور کو لگاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. آخر ایسے ہی ہوا. اس نے اپنے جلادوں کو اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ حبیب کو پکڑ لو، اس کا ہر جوڑ کاٹنا شروع کر دو. ہر جوڑ کاٹتے ہوئے ضرب لگاتے ہوئے میری نبوت کا اسے اقرار کروانا، جہاں میری نبوت کا اقرار کرے وہاں چھوڑ دینا، ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. واہ حبیب تیری محبت پہ قربان جاؤں، تیری اطاعت و فرما برداری پہ قربان جاؤں. یہ جوڑ کاٹتے جا رہے ہیں، ضرب لگاتے جا رہے ہیں، اپنی بکواس سناتے جا رہے ہیں، لیکن حبیب کیا کہتے ہیں؟ او ظالموں، جو تم نے ظلم کرنے ہیں وہ کر لو، لیکن جب تک میں حبیب کے اندر سانس باقی ہے، جان باقی ہے، میری زبان سے اگر کلمہ نکلے گا تو محمد رسول اللہ کا نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ جوڑ کاٹے جا رہے ہیں، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آخری سانس تک اس زبان سے کلمہ نکلا تو محمد رسول اللہ کا نکلا. نبی پاک کی اطاعت پہ محبت پہ آنچ نہیں آنے دی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے بتلا دیا کہ محمد کی اطاعت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اور مزہ تو تب ہے سمینا واتانا. جو مومن ہوتا ہے نبی پاک کا سچا غلام ہوتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، نبی پاک کا فرمان سنتا ہے، کہتا ہے سن لیا، فوری فرما برداری کر کے دکھا دی. اور جو منافق ہوتے ہیں یہودی عیسائی، ان کا کیا تھا طریقہ؟ سمینا واسوینا، سن لیا ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں، نافرمانی کرنی. او پیارے بھائیو، میرے بزرگوں، سوچو کہیں اس جملے میں ہم تو نہیں آ رہے؟ ہر جمعے قرآن کی آیات سنتے ہیں، نبی پاک کے فرامین سنتے ہیں، لیکن ہم تس سے مس نہیں ہوتے. اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ لیکن آ کر بیڑا گرک کر دیتا ہے. لیکن برادری میں تو بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی تو رہنا ہے. میری ناک نہیں رہتی اگر یہ کام نہ کیا. شادی پہ اگر ڈھول ڈھمکا، آتش بازی، یہ تیل مہندی والی رسمیں نہ ہوئیں، کیا کہتا ہے؟ میری بیبے ناراض ہو جائے گی، اماں جی ناراض ہو جائے گی، میری بہنیں ناراض ہو جائیں گی، میرے دوست میری بارات کے ساتھ نہیں چلیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟
یہ بارات جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہا ہے؟ ہاں کرتے ہیں بات. اور خوشیوں پہ غمیوں پہ آ کر تو پتا چلتا ہے ایمان کا. رب کے قرآن نے نہیں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اٹھائیے 10واں 12 سورہ توبہ. اس آیت کا جواب ہم کیا دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ قبیلہ، تمہاری برادری، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے مکان اور تمہارا کاروبار، بزنس، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آج ہم پر طرح طرح کے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ نبی پاک کا فرمان ایک وقت آئے کہ ایسی بیماریاں جو پہلے کسی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی. یہ کورونا پہلے سنا تھا کبھی؟ ایسی بیماریاں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ ہم پر ناراض ہے. کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی کورونا کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں ہم پر یہ طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں. اللہ ہم کو بتلا رہے ہیں ابھی بھی بندے بن جاؤ، ابھی بھی رب رسول کی فرما برداری کر لو، ابھی بھی بعد آ جاؤ. لیکن اس کے باوجود اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اکثریت کوئی پرواہ نہیں. اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے تو اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. بخاری اٹھاؤ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو جلتی آگ کے کوئلوں پہ لٹایا گیا. کیا قصور تھا؟ چوری کی تھی، ڈکیٹی کی تھی. کیا قصور تھا؟ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی تھی، محمد رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک سے محبت کی. بلال کا کیا قصور تھا؟ جن کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مکے کی پتھریلی اور گرم ریت پر گھسیٹا جاتا. جب یہ شرارتی لڑکے تھک جاتے، گرم ریت پہ لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے. لیکن اطاعت کی، فرما برداری کی، رب نے انعام کیسا دیا؟ وہی بلال چلتا مکے کی زمین پر ہے تو رب نے چلنے کی آواز عرش پر جنت بری میں بچا دی ہے. کس بات کا نتیجہ ہے؟ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میرے بھائیوں، جو سب سے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ محمد کی. مجھے یہ بتاؤ، پہلے کوئی انسان چاہتا ہے میں سارا دن مزدوری کروں، شام کو کسی وجہ سے میری مزدوری ضائع ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. میں سارا مہینہ نوکری کروں، محنت کروں، مزدوری کروں، اور اینڈ پہ مجھے کہا جائے تیری تنخواہ ضائع ہوگی، تیری محنت ضائع ہو گئی. افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ساری زندگی انسان نیک اعمال کرے، قربانی کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، جہاد کرے، حج کرے، عمرے کرے، اگر اینڈ پہ یہ کہہ دیا جائے تیری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، بتاؤ کیا بیتے گی؟ تو اعمال برباد کن کے ہوں گے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو،
اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کیا پتا چلا کہ جو نبی پاک کی اطاعت سے ہٹ کر اعمال کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہوگا جو محمد کی عدالت سے پاس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک محمد رسول اللہ کی سٹمپ نہیں لگے گی. آج ہم کوئی جعلی نوٹ لے لیں، حکومت پاکستان سے وہ پاس نہ ہو، وہ سائن نہ ہو، وہ کرنسی چلتی نہیں. تو اسی طرح جو رب العالمین کی عدالت میں اپنے اعمال کو پسند کروانا چاہتا ہے، قبول کروانا چاہتا ہے، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی عدالت سے پاس کروا لے. 5واں پارہ سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو نبی پاک کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں وہ صرف اعمال کو ضائع ہی نہیں، ثواب کی بجائے وہ وبال بن جاتا ہے. قرآن کہہ رہا 5واں پارہ سورہ نساء کہ جس سے نبی پاک کی اطاعت نہیں کی، نبی پاک کی مخالفت کی ہے. جو سنت سے ہٹ کے کرتا ہے وہ نبی پاک کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. فرمایا جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور علم ہونے کے باوجود، آپ تک قرآن پہنچ گیا، حدیث پہنچ گئی، سمجھ لگ گئی، اس کے باوجود اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ اوروں کی اتباع کرتا رہا، رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کر رہا. فرمایا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم کے تالاب کے اندر ڈال دیں گے. یہی بس نہیں، آئیے قرآن کا ایک اور مقام سنیں. سورہ آل عمران 4 پارہ. جب قیامت کے دن مجرموں کو جہنم کی آگ کے اوپر، اللہ معاف فرمائے، اور ہم تو دنیا کی گرمی کی تپی ہوئی ریت برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی. فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اوپر چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، دنیا میں ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے. لیکن اس وقت کاش کہنا کام نہیں آئے گا. یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلان کو دوست نہ پکڑتا، اس کے پیچھے لگ کے یہ گناہ نہ کرتا، رسول اللہ کی فرما برداری کر لیتا. لیکن کاش کہنا میرے بھائیو اس وقت کام نہیں آئے گا. خدا را اپنی نمازیں چیک کر لیں، اللہ کے لیے اپنی باتیں چیک کرو، اپنی خوشیاں چیک کرو، اپنی غمیاں چیک کرو. نام ہمارا اہل سنت اہل حدیث ہے، نہ ہماری کوئی خوشی سنت کے مطابق ہے.
اور نہ ہی ہماری کوئی غمی سنت کے مطابق. نام رکھوانے سے، لیبل لگانے سے بات نہیں بنے گی. میں نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں. 2010 کے اندر قلعہ والی مسجد کے اندر میں خطیب تھا. ساتھی بیٹھے ہیں میرے سامنے جو مجھے جانتے ہیں. رمضان کے اندر فجر کے بعد میں نے درس دیا. تقریباً 700 کے قریب تعداد تھی لوگوں کی. وضو غسل پہ میں نے درس دیا. میں نے کہا بھائی میں نے وضو غسل کا سنت کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا. جن کو سنت کے مطابق وضو غسل آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں جو پہلے ایسے کرتے رہے ہیں. 700 میں سے 14 آدمی کھڑے ہوئے اور 14 سے سنا گیا 7 کا صحیح، ان میں سے بھی 7 کا غلط. 700 میں سے صرف 7 کا وضو غسل سنت کے مطابق. اور کیسے کیسے بزرگ بیٹھے جو دادے نانے بن چکے، جن کو 20 40 50 سال نماز پڑھتے گزر گئے، لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا سنت کے مطابق رکوع کیسے کرنا ہے، سنت کے مطابق سجدہ کیسے کرنا ہے، سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھنی ہے، سنت کے مطابق وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، یہ نہیں پتا. اور شرمندگی کی، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ٹینشن بھی نہیں ہے، پرواہ نہیں. کبھی نہیں سوچا یار میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 70 سال کا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے میں حاجی صاحب ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، نمازی صاحب فلاں فلاں فلاں. کبھی میں اپنی نماز کسی عالم دین کو چیک تو کراؤں میں صحیح بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں، میرا وضو ٹھیک ہے، میرا غسل ٹھیک ہے، میرا رکوع سجدہ ٹھیک ہے. کبھی زحمت نہیں کی. کیا یہ ہم کو رسول اللہ سے پیار ہے؟ کیا یہ نبی پاک کی حدیث سے یہ پیار ہے؟ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں؟ اور 2012 کی بات کر رہا ہوں، میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا. 5 سال میں ادھر پروفیسر رہا ہوں ٹاؤن شپ میں. بی اے کی کلاس، بی اے کے اسٹوڈنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں وضو کا طریقہ. 70 کی تعداد ہے، صرف 5 بچوں کو آیا ہے. بی اے کے اسٹوڈنٹ. اداکاروں کے نام ہمارے بچوں کو یاد، گلوکاروں کے نام، کرکٹوں کے نام، دنیا کے کنجروں کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہے. نہیں یاد تو نبی پاک کی بیویوں کے نام نہیں یاد، نبی پاک کی بیٹیوں کے نام نہیں یاد، ازواج مطہرات کے نام نہیں یاد، اہل بیت کے نام نہیں یاد، نہیں یاد. عشرہ مبشرہ کا نہیں پتا، نہیں پتا. بدر والوں کا، احد والوں کا، خندق والوں کا نہیں پتا. نہیں پتا تو ہم کو توحید کا نہیں پتا، سنت کا نہیں پتا، نبی پاک کی سچی محبت کا نہیں پتا. اور ہم ہیں کون؟ اہل حدیث، اہل سنت. اور پیارے بھائیوں، میں فقیر آیا ہوں یہی پیغام لے کر. میں یا قرآن سنا سکتا ہوں یا نبی پاک کا فرمان سنا سکتا ہوں. آج ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. آپ بھی اور میں بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں یا کہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، کسی کا نام نہیں لیتا. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں. رب کعبہ کی قسم، نبی پاک کی احادیث کو، فرامین کو جو آپ نے مجھ سے سنے ہیں سامنے رکھیے اور فیصلہ خود کیجیے. آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ پورے جمعے کا خلاصہ ہے. اگر تم صرف یہ ایک حدیث یاد کر کے چلے جاؤ اور اس کو پلے باندھ لو، اس پر عمل کر لو، رب کعبہ کی قسم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی،
کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ. نبی پاک کا فرمان ہے میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل من ابا. صحابہ حیران ہو گئے کہ جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے. آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ کون کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا. آپ یہاں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں کسی بھنگی چرسی بے نماز سے پوچھ لیں جنت میں جانا ہے, کہتا ہے میں نے نہیں جانا تھا اور کس نے جانا ہے. یعنی کہ زبانی کلامی تو جنت میں جانے سے انکار کوئی نہیں کرتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے قرآن سن کے نبی پاک کا فرمان سن کے فرمایا اس نے میری اطاعت کر لی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا. اور جس نے قرآن بھی سنا نبی پاک کا فرمان بھی سنا پھر کہ اچھا دیکھاں گے سوچاں گے کار مشورہ کریں گے. ہائے ہائے ہائے. جب حدیث آ جائے جب قرآن آ جائے پھر من مرضی نہیں پھر مشورے نہیں پھر سوچنا نہیں پھر سمعنا واطعنا. فرمایا جنہوں نے قرآن بھی سنا میرا فرمان بھی سنا اور میری نافرمانی کر دی. فرمایا صرف نافرمانی نہیں کی بلکہ فقط ابا ان لوگوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ہائے ہائے ہائے. اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں بہنوں اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں میرے لیل و نہار کیسے گزر رہے ہیں. میری صبح و شام میرا کاروبار کیسا میرا لین دین کیسا میری خوشیاں کیسی میری غمیاں کیسی. کیا میں جنت جانے کا اصرار کر رہا ہوں اقرار کر رہا ہوں یا کہ جنت جانے سے انکار کر رہا ہوں. دیکھو میرے بھائیوں زندگی بسر جائے گی ایسے گزر جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا. دعا کریں اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ نبی پاک کی غلامی پہ نبی پاک کی اطاعت پہ زندہ رکھے. موت آئے اللہ کی توحید پر محمد رسول اللہ کی سنت پر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.